جس میں تیرا دل بھی حاضر ہو، نفس بھی حاضر ہو، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور تیری زبان بھی ذکر کر رہی ہو، تو وہ لمحہ جس میں کوئی اور بات نہ ہو، تیری نیت اس کی رضا خوشنودی ہو، تو شاید یہ مقبول ہو جائے۔ اور محبوب اس وقت ہے جب تو مالک کو اس لیے یاد کرے کہ تیرا اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہ ہو، اس محبت سے وابستہ ہو کر بے اختیار، پھر تیری اطاعت جو ہے وہ عبادت ہوگی کہ تو بلا تکلم اس کے احکامات کے اندر میں رائج ہو چکا ہوگا، نافذ ہو چکی ہوگی، یہ اطاعت پھر عبادت بنے گی، ورنہ تو ہماری کٹی دائی کم کرنا نکلے۔ صحابہ تکلفاً عبادت نہیں کیا کرتے، بے اختیار ان کے اندر سے سارے احکامات پہ عمل ہوتا تھا۔ وہ احکامات کے اندر جو عمل ہوتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے، ان کے سینوں کے اندر اس ایمان کی وجہ سے جو آپ کے ساتھ اس نسبت کے لیے لائے تھے، ان کے اندر یہ بات آئی۔ اور یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی، اس کا شان نزول بھی بڑا عجیب و غریب ہے اور کیا معرفت والا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے آئی تھی جو پہلے سے بھی بت پرست نہیں تھے، جس طرح عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح کے دوسرے، وہ اپنے اپنے انبیاء جو موجود تھے جن کے اوپر ان کا پہلے ایمان تھا اور ان کی اطاعت کیا کرتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ایمان لے آئے، یا ایھا الذین آمنوا کی صف میں شامل ہو گئے، لیکن دلوں کی کیفیت، تعلق اس لیول پہ نہیں بنا تھا۔ ملتے تھے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاج پوچھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ادھر بیٹھ کے انہوں نے نفل پڑھنا شروع کر دی، کوئی عبادت شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اوجھل تو نہیں تھے۔ پھر کوئی اور بات آئی، اٹھے اور کام کے لیے چلے گئے، اللہ سے اوجھل تو نہیں تھے۔ اللہ نے اس وقت ایک آیت نازل کی، آمنو آمینو، اس طرح ایمان لاؤ جیسے صدیق لائے ہیں، جیسے علی لائے ہیں، جیسے فاروق لائے ہیں، جیسے یہ لائے ہیں، جن کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ چہرہ مصطفیٰ ہو اور نظر صدیق، کیونکہ ان کو پتا تھا اس منہ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بات نکلی ہے یہ ان کی اپنی نہیں، ہم نے سبق پڑھایا وما ينطق عن الهوى، یہ تو رب کی ہے۔ حتیٰ کہ پورا قرآن جو کلام الہی ہے کسی کے کان تک نہیں پہنچا جب تک ادا زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پہنچا۔ انہ لقول رسول کریم۔ اس طرح ان لوگوں کے لیے وہ تعلق بتایا گیا۔ یہ اس کے لیے یہ بات ہے کہ اس دل تک بات پہنچانے کے لیے دل تک پہنچی ہوئی بات کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی، اس کے بعد جب دل کے اندر وہ بات پہنچتی ہے تو پھر آمینو ہوتا ہے، پھر وہی بندہ ہوتا ہے۔ لیکن اب اس نے خود سے نہیں، اس کے اندر نے ایمان لایا۔ تصوف اور سلوک یہ تھا جو حضور لے کر آئے تھے، یہ کوئی الگ چیز نہیں بنی۔ آپ کے فرائض منصبی کے اندر یتلو علیہم آیات کا اکیلا نہیں ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اکیلا نہیں ہے، جہاں بھی بات آئی ہے ساتھ وَيُزَكِّيهِمْ بھی آیا ہے۔ جب تک یہ ساری چیز مکمل نہیں ہوتی اندر سے ایمان پورا ہوتا ہے۔ علم اور تعلیم یہ تھی جو لے کر آئے تھے، اور معلم نے یہ سکھائی تھی۔ اب صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو اللہ کبھی یاد کرنا پڑتا تھا یا یاد ہوتا تھا؟ اگر ذرا سا بھی کبھی بول کی بات آئی ہے تو ذرا سا تذکرہ اللہ کا آ جائے تو دل ان کے کام ہو کر پھر واپس اللہ کی طرف رجوع میں ہو جاتا۔ یہ 5 نمازوں کی اللہ کو تو حاجت نہیں تھی، یہ اللہ کا احسان ہے ہمیں تھی کہ 5 دفعہ اللہ اکبر ہو تو یہ ذرا سا سستی
مستی میں آیا ہوا ہو ایک دم جاگے اور کہے لبیک اللہم لبیک، تاکہ یہ دوبارہ تجدید اسی جگہ پہ آ جائے۔ اللہ نے اس لیے بندے پہ احسان کر کے یہ کیا، بندے تیرا بھلا ہو جائے تو ہمہ وقت اس حالت میں رہ جائے جیسے تو رب کے سامنے ہو۔ اللہ کا کلام اس لیے دیا گیا کہ تو اس کو پڑھے گا تو یاد آئے گا، ذکر اسم کا کرے گا، مسمہ کی طرف دل رجوع کرے گا، اور تیرا کام پکا ہو جائے گا۔ جب تو اللہ کے سامنے ہے تو رب کہتا ہے تو اس سے لگا ہوا ہے، رب کہتا ہے پھر میں تیرے سے لگا ہوں، تو میری یاد میں ہو، میں تیرا یاد میں ہوتا ہوں، لیکن میری تیری طرح نہیں، اس طرح جس طرح یاد کا حق ہے پھر رب اس کے لیے یاد کرنے والا ہوگا۔ اور یہ یاد جن کے اندر رب نے ڈال کے دی تھی، اس علامہ نے ہمیں سبق پڑھایا، وہ انبیاء تھے، ان انبیاء کی نسبت میں آنے والوں لوگوں کے اندر میں یہ یاد اتر گئی، وہ اللہ کی رضا والے بنے، رب نے انہیں رضی اللہ تعالیٰ ورضوا عنہ کہا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہمارے سامنے مثالیں بنا کے دی۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، دکان سے اٹھ کے آیا ہے تاجر، مسجد میں آتا ہے، روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، یا رسول اللہ ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیں۔ مطلب یہ کیا ہوا کہ وہ کوئی ایسا پاپ کر آیا ہے کہ حد نافذ کر دیں، اس کی جان نکل جائے لیکن یہ پاک ہو جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح اس بندے کی حالت دیکھی، آپ نے اس کی طرف دیکھا تو مسکرا پڑے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان گئے کہ کوئی بات اور ہے۔ انہوں نے پوچھا تو نے کیا کیا؟ کہنے لگا میں دکان پہ بیٹھا تھا، ایک بہت خوبصورت عورت آئی تھی، میرا دل مچل گیا، میں نے کہا اندر اچھی کھجوریں ہیں، تم ادھر سے جا کے چوائس کرو، میں تمہیں وہ دے دوں۔ وہ اندر داخل ہوئی اسٹور میں، میں پیچھے داخل ہوا، میں نے دروازہ بند کیا، اس کی طرف مڑا تو وہ مڑ کے مجھے دیکھتی ہے، کہتی دروازہ بند کر رہے ہو کیا اللہ دیکھنے؟ اب حسن سامنے تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا، شہوت چلی ہوئی تھی، اللہ کا نام سنا ہے تو وہ کہتا میں کانپنا شروع ہو گیا۔ میں نے ہاتھ باندھے، معافی مانگی، دروازہ کھولا، اب سزا بھگت نہیں آیا۔ عمر رضی اللہ کہتا میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو نے وہ عورت تیری شکایت لگائے کہ نہیں؟ اس نے اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اتنا ڈرا کیوں ہوا ہے؟ شاید کسی نے دیکھا ہوگا تو اس کو ڈر ہے کہ چانس ہو شکایت کا، پھر یہ ذلیل ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا تجھے کسی نے دیکھا ہے؟ کوئی چانس ہے شکایت کا؟ کہنے کا نہیں، مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا نہ تو نے گناہ کیا، نہ تیرے شکایت آئے گی، نہ چانس ہے شکایت آنے کا، پھر تو کیوں اتنا مر رہا ہے؟ کہتا اللہ نے مجھے مخلوق سے تو بچایا ہے، خود تو جان رہا تھا میں کرنے کیا لگا ہوں۔ یار میری آپ کی طرح بندے تھے، وہ نہ فرشتے تھے نہ انبیاء تھے، میری آپ کی طرح بندے تھے، لیکن ادھر کیا بات اتر گئی ہے؟ خدا نخواستہ ہم سے کوئی بات نہ پتہ لگ جائے، یار بڑی بےزتی ہو جائے گی۔ تو جس سے بچنا چاہیے اس کو تو پتہ لگا ہی ہوا ہے، اس کی تو اہمیت ہی نہیں۔ اپنے جیسے بندے کی اہمیت ہے کہ میں اس کے سامنے ذلیل ہو جاؤں تو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، جس کے سامنے میری عزت ہے وہ بے شک جائے۔ لیکن یہ اس بندے کے اندر ادھر اس لیے ان کے اوپر یہ کیفیات ہے۔ جب یہی نظر حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی پہ زیادہ پڑتی تھی، دل کا پردہ چاک ہوتا تھا، اندر تک بات اترتی تھی، تو یہ تو عام تھی بات جو ہر ایک کے اوپر یہ جذب و حال کی کیفیت، پھر اس کے اوپر جب زیادہ اثر ہو جاتا تھا تو وہ پھر کنٹرول میں نہیں آتا تھا، وہ ہر ایک کو نظر آتا تھا اس کو کیا ہو گیا۔ دیکھو نا سردی ایک دم ہو، ہر بندے کو جو زندہ ہے اس کو محسوس ہوگی یا نہیں ہوگی؟ لیکن کوئی سویا ہوا ہو تو سردی لگ تو رہی ہے لیکن اسے محسوس ہو رہی ہے، تو سویا ہوا ہے اس کو کیا پتا کہ لگ رہی ہے؟ مردے کو پتا ہوتی؟ اللہ اکبر،
جو ذرا کمزور ہو اور سردی کا اثر زیادہ ہو، اس کے دانت بجتے ہیں، ہاتھ کانپتے ہیں، اس کو کہو یہ دانت روک کے دکھا، روک لے گا؟ اللہ اکبر۔ ڈر اور خوف بھی، ڈر اور خوف بھی، اللہ کا نور بھی اسی طرح سردی کی طرح سراؤنڈنگ میں سرایت کر چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، وہ اللہ کا نور جس کے قلب کے اندر معجزن ہو، اللہ کا ڈر جس کے اندر معجزن ہو، جو نذیرہ کی صفت کے ساتھ آیا ہو، اس کے پاس بیٹھنے والے کے اوپر بھی وہ کیف طاری نہیں ہوگا کہ اس کے اوپر بھی اسی طرح اثر ہو۔ لیکن جس پہ نبی کی نظر پڑ جائے، بخاری کی شرح سنا رہا ہوں، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے دیکھا، ان کا چہرہ سرخ ہو گیا، بلش کر گئے، پیار میں اس طرح برکتا ہوئے کہ حضور کو میں ٹچ کروں اس طرح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیارا لگا، مفہوم اس حدیث مبارک اپنی زبان میں تاکہ مفہوم سمجھ آسانی سے آتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے سے ملتے جلتے ہو۔ ان کا دل تڑپا، اچھلے وہاں گرے، اللہ وہاں سے اچھلے وہاں گرے، وہاں سے اچھلے وہاں گرے۔ صحابہ بیٹھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمایا۔ کیوں؟ اب وہ بے اختیار ہو گیا تھا دل۔ کتنی کی مثالیں سنوں، ایک اور سناتا مسلم شریف۔ ابن کعب وہ جب بھی دیکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلے عجیب مسلمانوں پہ باتیں کرتے تھے، جب دل لگ گیا نا تو پھر ان کو ایک ہی بات آتی تھی، میں قربان دل میں اب دل تو ہاتھ میں نہیں آتا تھا، جب دل ہاتھ میں نہیں آتا تھا تو پھر قمیض ہی پھٹتی تھی، تڑپتے تھے، صحابہ دیکھتے تھے اس کو کیا۔ حضور نے فرمایا اور یہ رکت اور یہ وجد کی گھڑیاں اور گناہ یوں ڈلتے ہیں جیسے خشک موسم میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ سب کچھ، سنا تو سب نے تھا، لیکن انہوں نے جب سب کچھ سنا تو کپڑے بھی اتارے، دیوار پہ سوئی بھی اتار کے دے دی، بوریا پہن لیا۔ جب اللہ نے یہ دیکھا تو رب نے کہا میرے محبوب اپنے اس غلام کو میرا سلام کہے اور کہ میں بڑا ہی راضی ہوں تیرے پہ، تو بھی راضی ہے۔ ہائے رب کسی کو کہہ دے ایسے تو بندے کی جان نہیں نکل جائے۔ وہ جان اتنی بنی کہ جو گھومنا شروع ہوئے، ردیت باللہ ربن، کبھی ادھر دیوار سے لگ رہے ہیں، کبھی ادھر لگ رہے ہیں، کبھی ادھر لگ رہے ہیں۔ یہ ان کے اوپر یہ کیف آ رہا ہے۔ ہائے ہائے ایک اور مجھے حدیث یاد آ گئی، ایک چھوٹا بچہ تھا، یہودیوں کا تھا، دور سے دیکھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہی ایسا تھا، اگر تو بغیر اعتراض کے نظر پڑ گئی ہے تو دوبارہ نظر ادھر ادھر جاتی نہیں۔ وہ بھی لوگوں کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے دیکھتا تھا اس طرح، آپ نے تھوکا پکڑ پکڑ کے منہ پہ مل رہے ہیں، اس حالت کے اندر میں ان کی کیفیات ہو رہی ہیں، کوئی رو رہا ہے، کوئی کس حالت کے اندر میں کیا، وہ ادھر بیٹھ کے دوسروں کے سامنے نقلیں اتار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی ہے، اب نظر پڑی ہے تو مبہوت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب یوں کرتے کرتے آستہ سے قریب آیا، آپ نے ایسے کندھے پہ ہاتھ رکھا، آنکھیں برسنا شروع ہو گئی۔ کہتا ہے مجھے بھی ایمان دے دے، ایمان لے آیا۔ اب اپنے والدین سے چوری ادھر آتا تھا، والد ان کے نہیں تھے، چچا تھا جس نے پالا ہوا تھا، روزانہ دیکھنے کے لیے آتا تھا، پہاڑی کراس کر دیکھتا رہتا تھا پھر چلے جاتا تھا۔ اللہ اکبر، ہر گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو اللہ نے ورفعنا لک ذکرک کرائی دی۔ مسلمانوں سے بھی زیادہ حضور کا ذکر کرتے تھے، لیکن نیت بد ہوتی تھی، نئی بات سنا دی اس نے کہہ رہا وہی آ گئی، وہ اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے وہ باتیں کرتے تھے نا۔ ان کے گھر میں بھی چچا نے کوئی بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن نام تو حضور کا آیا نا، تو جس کی لگی ہوئی تھی دل کی، اس نے محبوب کا نام سنا ہی ہے تو وہ تڑپنا شروع ہو گیا۔ تجھے کیا ہوا؟ کہتا میرا نبی
تیرا نبی ہاں میرا نبی. انہوں نے مارنا شروع کیا, وہ مارتے جا رہے ہیں, وہ وجد و حال میں میرا نبی میرا نبی. ہائے ہائے ہائے, انہوں نے مار مار کے اس کو نکال دیا, کپڑے بھی اتروا لیے, ننگا کر کے باہر بیچا. والدہ کو بہت ترس آیا, اس نے ایک کمبل ایسے بال اونی چادر تھی وہ پھینک دی. اس نے اس کے 2 ٹکڑے کیے, ایک ادھر لپیٹی ایک اوپر, اور چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. علماء سمجھ گئے عبداللہ ذل بجدین, 2 چادروں والا عبداللہ. لیکن جب وہ تھے تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا شروع ہو گیا. ایک جنگ میں راستے میں بیمار ہو کے فوت ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی, قبر میں رکھتے ہوئے مسکرائے اور دعا کی, یا اللہ میں بڑا ہی راضی ہوں اس پہ, یا اللہ جب یہ تجھے ملے تو تم مسکرا کے ملے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تڑپ اٹھے, کہتے کاش عبداللہ کی جگہ پہ عمر مرا ہوتا اور مجھے نبی یوں کہہ دیتے. یہ تھے وہ بندے جن کے دلوں کے اندر یہ بات اتر چکی تھی, ان کے اندر خشیہ طاری ہو چکا تھا. اب یہ وہ تھے جن کے لیے رب نے کہا سمتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. یہ وہ ہیں جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا اور احسان کے درجے پہ آ گئے. وہ اس طرح ہو گئے جیسے رب کے سامنے ہیں, اس یقین میں پہنچ گئے تو رب ان سے پیار کرنے والا بن گیا. واللہ یحب المحسنین. اس لیے اس زمانے کی ان کی باتیں سناتا جائے تو زندگی تو ختم ہو جائیں گی, وہ بات ختم نہیں ہو سکتی. تو دین علامہ نے سبق پڑھایا کہ نبی کے بعد اور نبی, ہمارے نبی کے بعد اور نبی زور نہیں بولو نہیں آنا. کیوں یہ پکا عقیدہ رکھو. تو آپ کے بعد یہی جو چیز اللہ نے دینے کا انداز دیا تھا ہدایت کے لیے, اندر دلوں تک بات پہنچانے کے لیے, تو پھر آپ کے بعد آپ کے خلفاء ہوں گے, خلفاء کے خلفاء ہوں گے. خلفاء کون خلفاء ہوں گے؟ وہی خلفاء ہوں گے جن کے دلوں کے اندر وہ بات پہنچی ہوئی ہوگی. لیکن اب ہم مثالوں کے لیے دیکھیں تو صحابہ کے بعد 400-500 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخشندہ ستارہ نظر آتا ہے, سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ. آپ اللہ کے ذکر کے بارے میں قرآن پاک کی اس آیت کی شرح اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے تمہیں ہدایت دی گئی. تو آپ فرماتے ہیں زبان سے ذکر صرف دل کو یاد کرانے کے لیے ہے. جس طرح قاعدہ پڑھتے ہیں اس طرح, یہ تو صرف قاعدہ ہے اس کو بتانے کے لیے, اور اصل ذکر تو دل کا کام ہے. دل کا ذکر ایسے نہیں کہ انجن کرنے لگ گئے, انجن کر لگے اوے بات سنو جی, ہاں وہ کدھر گیا تیرا, یہ ہوتا نہیں. یہ اندر داخل ہو جائے تو خوشبو کی طرف پھوٹتا ہے. ایک حدیث سے ضرور سناتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد شہر میں نکلے, دیکھا تو سامنے سے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے پیٹ پہ ہاتھ رکھا کہ بس ادھر کچھ بھی ہوتا تھا باہر اس لیے نکل دیتے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے, بھوک بھی دور ہو, تکلیف بھی دور ہو, بخار بھی دور ہو, ساری چیزیں بھی ہوں, بس پھر اللہ 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 دل اللہ اللہ, اور اس کام میں پھر ساری چیزوں سے مست ہو گئے. سامنے عمر رضی اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں یوب انصاری اپنے گھر کے سامنے کھڑے, اللہ اکبر. پوچھا, کہتا حضور آپ کے انتظار میں کھڑا, بڑی تمنا ہے کہ کسی وقت آپ تشریف لائیں تو میں آپ کے لیے دعوت کا انتظام کروں. میں نے ایک بکری کا بچہ پال کے اس دنیا سے رکھا. اندر تشریف لے گئے. انہوں نے اجازت مانگی کہ میں جلدی سے تیار کر کے لاتا ہوں. انہوں نے اپنے لیے 3 قسم کی کھجوریں رکھی, پانی رکھا کہ آپ ذرا شغل کریں اس سے, تو میں تیار کر کے لاتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کو دیکھا کہ پانی پی رہے, آپ نے اللہ کے کلام سنا کہ تجھے جو بھی نعمت ملے اس کا شکر واجب ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضور اتنی کی نعمت, یہی بات صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھے. آپ نے فرمایا عمر یہ جو تو سانس اندر لیتا اور باہر نکالتا ہے یہ بھی ہر سانس کا شکر واجب ہے.
ہم نے بھی سنا ہے ہر سانس کا شکر واجب ہے، لیکن واہ واہ واہ، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو دل کانپ گیا ہے ہر سانس کا، اور میرے تو کروڑوں سانس ایسے ہیں، میں کس طرح شکر کروں؟ میں تو شکر کر ہی نہیں سکتا، سوتا ہوں اتنی دیر کھاتا ہوں، اتنی دیر باتیں کرتا ہوں، اتنی دیر بیوی سے ہوتا ہوں، اتنی دیر یہ ہوتا ہوں، اور مجھے تو کچھ بھی اس وقت نہیں ہوتا شکر میں اتنا روئے، رو کے آپ کی آواز بھی ختم ہوگی، حالت اس طرح ایک ہی اندر سے آواز آ رہی تھی جو آواز کر نہیں رہے تھے لیکن اندر سے آ رہی تھی۔ اس بات کو سمجھنا ہو نا، کسی بچے کے اندر تکلیف ہو، اس کی ماں پٹائی کر دے اور اس کے بعد وہ بچہ رو رہا اور ماں اس کو لفٹ نہ کرائے، وہ بیٹھا ہے اتنا روتا ہے کہ اس کی آواز ختم ہو جاتی ہے، تو سانس کاٹ کے جب کرو تو اندر آواز کیا ہے نا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا یہ ہے وہ شکر، یہ ہے وہ شکر، ٹھیک ہے نا، جب تو کر نہیں رہا تیرے اندر سے ہو رہا ہے، اس نے ذکر اور شکر کو اکٹھا کیا ہے ہمیشہ۔ لیکن اب تو کس منہ سے کہے تیرا شکر اللہ، زبان بھی اس کی، بات بھی اس کی، تو پھر تو سوائے اس بے کسی کی حالت میں، اس عجز و انکساری میں صرف تو اندر تیرا اللہ ہی کہے گا نا، ذکر ہی کرے گا نا، تو وہ ذکر ہے جو یہ اندر قلب سے پھوٹنے والا ہے، یہ اس نسبت نے ان کے قلوب کے اندر ڈالا تھا۔ تو بعد میں سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ بھی کر رہا تھا، آپ نے بھی فرمایا کہ اصل ذکر تو وہ ہے، مسئلہ میں پوری تشریح لکھی، پھر کہا قلب اکیلا نہیں ہے ذکر کے لیے، قلب تو ابتدا ہے اس ذکر کی، پھر فرمایا اس سے بعد تیری روح پکارے، اور روح بھی اس طرح پکارے گی کہ تیری روح متوجہ ادھر رہے کہ کسی اور طرف نہ ہو، وہ بھی کیے بغیر تیرا ذکر ہو۔ اور یہی بات سلطان العارفین نے کہی نہ بل پھڑکن تے نہ جیپ ہی لے، پھر تو یہ سواگن پتہ نہیں کس طرح شعر ہے مجھے بھی یاد نہیں پورا۔ اچھا تو یہ بات پھر آپ نے فرمایا پھر سر ہے ذکر، پھر خفی ذکر ہے، یہ اللہ نے اس کے اندر یہ رکھے ہیں، اس میں اللہ کی صفات کا نور آتا ہے، اور یہ صفات کا نور اس کے نفس تک پہنچاتا ہے، ان صفات کی آگہی دیکھنے والا ہے، جب اس کو یقین آتا ہے پھر اس سے ڈرا رہے گا، کوئی یاد ایسی کرے گا جو اس دیکھنے والے کے خلاف جائے گی۔ اب تقوی اس کے اوپر خود بخود نافذ ہو گیا یا اس نے خود اختیار کیا؟ نافذ ہو گیا نا۔ اب اس کی عبادت ایسے ہوگی جیسے اس کو دیکھ رہا ہے، سمت تقوی احسن واللہ یحب المحسنین، لیکن اب یہ ان کی نسبت کے ساتھ کیا تھا، چور کا دل چوری کی طرف تھا، غوث کی نسبت لگنے کی بات تھی، اس دل میں ذکر آنے کے بعد دل چوری کی طرف گیا، یا اللہ کے ڈر میں مست ہو گیا۔ اس لیے غوث پاک کی محفل جب سیرت پاک سناتے ہیں، یہ سارے اتنے علماء بیٹھے ہیں، یہ سارے سناتے ہیں، غوث کی محفل میں اس طرح ہوتا تھا، نظر غوث کی اٹھتی تھی، گریبان چاک ہو جاتے تھے، کچھ تو حال کی یہ کیفیات ہوتی تھی، ہاں ہو ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا لاما؟ تو وہ صرف سنانے کے لیے، چسکے کے لیے یا حقیقت کی بات نہیں، لیکن آج نسبتیں لگی ہوں سلسلوں میں، حضور تک گئی ہو تو حضور کے سامنے جو ہوتا تھا وہی بھی غوث ثقلین کی محفلوں میں بھی ہوتا تھا۔ وہی بندے تھے جب دل میں ذکر آ گیا تو فکر کی ضرورت ختم ہو گئی، کہ ہم نے نکالا ذکر کے ساتھ فکر کرے، وہ فکر کیا کرے؟ رب تو کہہ رہا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کو تو خوف ہی ختم ہو گیا اپنی جان کا، فکر ہی کیا، ٹھیک ہے نا؟ فکر تو اس چیز کی کر کہ تو خالی ہے، فکر یہ کر کہ تو خالی ہے، تجھے حیات ملے، تو زندہ ہو کر مردے کی طرح ہے، تیری زندگی تیری دل کی حیات کے ساتھ ہے، تیری روح کی حیات کے ساتھ ہے۔ جب حی و قیوم تجھے بھولا نہ ہو پھر تو حیات کے ساتھ ہے، پھر تو مر جائے تو مر کے بھی تو نہیں مرا، تو حی و قیوم کے ساتھ مل گیا ہے، اس لیے تیرا ذکر بعد میں بھی چلتا ہی رہے گا۔ غوث ثقلین کا ذکر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ صحابہ کا ذکر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے چل رہا ہے کہ وہ حی و قیوم کو انہوں نے اس طرح یاد کیا جیسے یاد کرنے کا حق تھا۔ خواجہ خواجگان کا زمانہ آیا، چشتی صاحب انگلی اٹھتی جاتی تھی تو لاکھوں مسلمان ہوتے جاتے تھے، کیا نام بدلتے تھے یا
اللہ آپ کی محبت کے اندر میں وجد و حال کوئی الگ صوفیوں کے طبقے میں ہوتا تھا یا سب پہ ہوتا تھا؟ اللہ اکبر، اس نے ان کے اندر بھی وہی خشیہ ڈالا کہ وہ اللہ کی عبادت ایسے کریں جیسے کہ اسے کائنات کی طرح، جیسے اس کو دیکھ رہے۔ مجدد الفسانی امام ربانی کا دور آیا، اب ان کی محفلوں کے اندر میں دیکھو وہ امیر خسرو، واہ واہ، وہ ایک سرائے میں آئے، کیونکہ ان کے ذوق کے لیے سنا رہا ہوں، وہ ایک سرائے میں آئے تو آتے کہتے بوئے مسجد میں آئے، بوئے مسجد میں آئے، مجھے مسجد کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ نے کہا تیرا مسجد دہلی میں ہے، کہاں سے تجھے خوشبو آئی؟ ایک بابا اٹھا، اس نے کہا تیرے مسجد کی کھڑائیں میرے پاس ہیں، میں گیا تھا وہاں کہ شاید کو مجھے مدد ہو جائے گی میری بچی کی، لیکن ادھر آتا تھا مال ادھر چلے جاتا تھا۔ 3 دن گزر گئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم اس طرح کرو، یہ لے جاؤ تمہارے کام آ جائے۔ میں نے خیر ان کو پکڑ لیا، آ گیا۔ اس نے کہا مجھے دے دو، جو چاہیے میں دیتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے تو تھوڑی چیز چاہیے میری بیٹی، نہیں یہ پہاڑ یہ سارے تیرے، وہ مرشد کی کھڑائیں مجھے، اس نے کھڑائیں اوپر امامہ باندھا نمی دانم، حال کے اندر میں پورا راستہ وجد و حال میں وہاں گیا۔ پہنچتا ہے تو پوچھتے ہیں یہ کیا لے کر آئے ہو حضور، یہ کتنے میں لائے ہو حضور؟ کچھ نہیں، بس وہ تھوڑا سا جو میرے پاس اتنے سے دیے دے لے آئے۔ آپ نے نہیں کہا اچھا، آپ نے کہا سودا ہی۔ اکبر بادشاہ نے نیا دین بنایا ہوا تھا، اپنی طبیعتوں کے مطابق بڑے دین بنے ہوئے۔ یہ نیو ورلڈ آرڈر کی پہلی نسل تھی، ابو الفضل فیضی اور اس طرح کے لوگ۔ آج بھی ہم یہودا نصارہ کو خوش کرنے کے لیے ہمارے بھی اس طرح کے لوگ مل جاتے ہیں جو ان کے اسلوب کو بنانے کے لیے دین کوئی مسخ کر کے دے دیں۔ یہ دین تو بس اس طرح ہے کہ یہودی عیسائی بس ہم سارے اللہ کو ماننے والے ہیں، اور اللہ کو تو مسلمان جو وہ ماننے والا ہے جس نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ اس وقت میں مجدد پاک کی نسبت میں آنے والا شریعت مطہرہ کے مطابق ہو جاتا تھا یا خود سے؟ ابھی ہمارے لیے یہ باتیں سوچو ذرا، چھوٹی سی بات ہے مثال کے طور پہ، جب دل ماننے والا ہوتا ہے تو دل ہی تسلیم کرتا ہے اچھائی اور برائی کو۔ جو تیری اور میری چوائس اپنی حساب سے ہو وہ اچھائی اور برائی نہیں، جب اللہ کے ساتھ دل لگے تو پھر اللہ نے جس کو برا کہا دل اسی کو برا کرے، جب رسول اللہ نے جس کو برا کہا دل اس کو برا کرے۔ ہم سارے کہتے ہیں اے بڑے گناہ گار ہیں، لیکن حقیقت ہمارا دل اندر سے مانتا ہے گناہ۔ مثال دے رہا ہوں میں، ایک بندے کو پکڑو، آپ ڈبو اس کو گٹر میں کھڑا کر دو، جتنی اس کو شرمندگی اس پانی سے ہو رہی ہے اتنی گناہ گار کہتے ہوئے ہوتی اے ہم دل میں رہے ہم لوگ کی کہہ رہے ہیں، لیکن وہ گناہ گار گناہ کا گند جو ہے وہ نظر وہ محسوس نہیں ہوتا نا۔ پخانہ اور پیشاب ہمیں عجیب نجس لگتا ہے نا، قریب آنے دیں گے تو نافرمانی اس سے نجس ہے یا کم؟ وہ خیر، وہ کس طرح خیر ہے بھائی، لیکن نماز نہیں پڑھنی کوئی بات ہی نہیں لگی اس کے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو تکبیر تحریمہ رہتی ہے تو دل کانپنا شروع ہو گیا، رو رہا جیسے ماں مر گئی ہو۔ لیکن اب ہمارے لیے یہ جھوٹ غیبت ساری کبھی لگا کہ میرے اوپر اتنی گندگی آ گئی؟ نہیں، عام سی مثال دے رہا ہوں یار، یہ سنت کو کاٹنا یا اس کو اپنی مرضی کے مطابق رکھنا، کیا یہ گناہ ہے یا نہیں گناہ؟ اگر گناہ ہے تو کبھی پلیت لگے تو کیا کترو گے؟ کترتے کیوں ہو؟ پھر جواز نکالتے ہیں نہیں اور فلانا نہیں اور ٹینگڑا نہیں فلانا، اس طرح کوئی صحابہ بھی تو نکالتے ہیں، پورے ائمہ اہل سنت ساری جتنے بھی ہیں وہ تو نکالتے ہیں۔ یہ اپنی طبیعت کو خوش کر رہا ہے، رسول اللہ کی ذات بھائی میرے مرنے کے بعد ذات وہ سامنے ہونی۔ لیکن اس لیے یہ مثال دے رہا ہوں، جب دل کے اندر یہ گناہ کھٹا لگے گا، نفرت آئے گی، کیا کر لے گا؟
جب دل کے اندر سنت سے پیار آئے گا تو کیا سنت اس سے چھوٹ جائے گی؟ اللہ اکبر. مثال دے رہا ہوں, سردی ہے نا, آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہو, اس کی فال بڑی اچھی ہے, اس کا رنگ بڑا اچھا ہے, اس کا ڈیزائن بڑا اچھا ہے, سارے پیارے ہیں. جس پہ دل آ جائے وہ دکان پہ رہتا ہے یا تن پہ؟ جب دل حضور پہ آ جائے تو حضور کی ہر چیز پہ دل آتا ہے. پھر چہرہ والضحیٰ کا, تو پھر سنت بھی حضور کے چہرے جیسے. لیکن پھر حضور نے 70 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے, پھر شرم نہیں آئے گی اس کو سر پہ رکھتے ہیں. جب دل لگ جائے تو پھر شرم نہیں آتی. آج تو 20 سال علم پڑھنے کے باوجود شرم آتی. معاشرے میں تو کیا کرنے کی جاتی, کو مولوی صاحب بڑا پرانے ڈیزائن کا ہے, وہ شکر کر کے تو حضور کے ڈیزائن کا ہے. لیکن رب جدھر دل پہ آ جائے, کسی کی بات کیا کروں, میں بھی تو اسی طرح تھا, پڑھا لکھا دنیا کو جس کو نام نہاد پڑھا لکھا کہتے ہیں, وہ باتیں اس طرح کس طرح کی طبیعت کے مطابق بات نہیں تھی. نہیں, وہ نسبت آنے کی بات تھی. اب سنت دل میں اندر کیا آئی ہے, اب اوپر کیا آتی ہے, اب جس کے ساتھ لگتی ہے اس کے بھی اندر آ جاتی ہے. یہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ جانتے ہوں گے, یہ ریٹائرڈ برگیڈیئر ہے, وہ برگیڈ کرنل ہے, وہ بھی برگیڈیئر ہے. یہ سنت کے مطابق لگتے ہیں مفتیان یا نہیں لگتے؟ کیوں ادھر پہنچی ہے؟ اللہ فاللہ چمیدی بوٹی ہے, مرشد من میرے چلائی بوٹی مشک مچایا, پھر ہر رگے ہر جائی. لیکن یہ شریعت پھر اس کے اوپر نافذ ہوتی ہے. شریعت پڑھ پڑھا کے نافذ نہیں ہوتی. شریعت اندر سے دل مطمئن ہو کر اس کے ساتھ لگنے سے, جب یہ ہو جائے تو پھر اس کے لیے کہا ذکر اللہ تطمئن القلوب. جب تیرا دل کے اندر ذکر ہوگا تو سکون پھر ہی ہوگا. جب اس یہ غافل ہے تو اوپر سے کیا بات بنے گی؟ ٹھیک ہے, تو یہ قیامت تک اللہ پاک نے اس دین کو رکھنا ہے. چاروں سلاسل کا جب یہ نور میرے مرشد کے سینے میں بالواسطہ بلا واسطہ نسبت میں آتا جائے تو یہ ساری چیزیں اندر سے پھوٹ جاتی ہیں یا نہیں جاتی. مجھے تو اس بات پہ اتنا یقین ہے جتنا اپنے ہونے پہ بھی نہیں. میں کسی کو کیا بات کروں, کیونکہ میں تو خود اس طرح کی چیزوں میں تھا. جب ادھر پہنچی ہے تو میرے تو بس نہیں رہا, خود نافذ ہو گئی ہے. دوسرے کے اندر پہنچتی ہے تو اس کے اندر بھی نافذ ہو جاتی ہے. تو قیامت تک کے لیے رب نے یہ دین کو, اس کام کو یہ نسبت کے لیے کہا. لیکن یہ تصوف کی بات ہے, یہ اس کے لیے بات ہے کہ حقیقت ایمان اس کے ساتھ ہو جائے. تو پھر رب کیا کہتا ہے, بندے جب تو اللہ کا بن جاتا ہے تو رب تیری عزت بناتا ہے. وہ تھوڑے سے تھے, عزت ان کی تھی, یا آج ہم زیادہ ہیں, مال بھی زیادہ ہے, تعداد بھی زیادہ ہے, اسلحہ بھی زیادہ ہے, عزت ہے؟ اللہ نے کہا جن کے دل میری طرف ہوں گے تو میں ان کا روب دوسروں پہ ڈالوں گا. ان کا دل اپنی طرف ہوگا تو پھر رب کہتا کرنا. لیکن یہ محفلیں تو ہمیں یاد دہانی کے لیے ہیں. لیکن یاد آ جائے, اس لیے ان کو ذکر کا عنوان دیا جاتا ہے کہ یاد آ جائے, بولا سبق یاد آ جائے. تو وہ یاد آ جائے جب رب کی طرف وہ بات آ جائے تو پھر بندہ بندگی والا بن جائے. تو رب کو بندہ اتنا پیارا ہے کہ اس نے اس کے لیے دنیا میں مانے یا نہ مانے اتنی نعمتیں دی ہیں جو اس کی شمار میں نہیں آتی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور اگر یہ بندہ بن جائے یہاں دنیا میں تو جنت میں اس کے لیے کیا, دائمی زندگی کے لیے کیا کچھ اس نے رکھا ہے, وہ تو کسی کے ادراک میں آ سکتا نہیں. اللہ پاک ہمیں اس کی اصل حقیقت جو ہے وہ ہمارے دلوں پہ کھول دے. جس کو میری بات کی سمجھ نہ لگی, کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو, سوال ہو, بسم اللہ ادھر آ کے پوچھ لے. میں نے صرف قرآن اور حدیث سنائے سوائے 2 اولیاء کے واقعات کے, ایک غوث تقلین کا, ایک خواجہ خواجگان کے.